بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری میڈیا سنٹر کی طرف سے آپ کو سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل ایڈریس shahg@jibpk.org پر، ہمارے واٹس ایپ نمبر 0345766767 پر، اور ہمارے فیس بک پیج پر www.fb.com/jibpk۔ آپ اپنے تمام سوالات ہمیں ان ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ بتفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ویڈیو سیریز کی صورت میں دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آج کا سوال، ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے؟ جواب جانیے فضیلت الشیخ حافظ ابو یحیی نورپوری صاحب سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، امام بخاری میڈیا سنٹر کی طرف سے سوال و جواب کی نشست کے ساتھ میں ہوں حافظ ابو یحیی۔ آج کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں فرق واضح کیجیے۔ محدثین کرام نے رحمہم اللہ، انہوں نے حدیث کی صحت اور ضعف کو پرکھنے کے لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہے یا نہیں، اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درست ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے یا نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے یا نہیں جو ہم تک پہنچا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی تھی یا نہیں جو ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اس کے لیے محدثین کرام رحمہم اللہ نے کچھ قواعد اور ضوابط ترتیب دیے ہیں۔ ان قواعد کی روح سے صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس طرح کے مختلف اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے، سب تعریفیں ان کا مفہوم ایک ہی ہے، ما رواہ عدل تام الضبط عن مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علہ۔ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس حدیث کو کسی مضبوط حافظے والے اور اچھے کردار والے شخص نے روایت کیا ہو اپنے جیسے کسی شخص سے، یعنی جس استاد سے وہ روایت کر رہا ہے وہ بھی ثقہ ہے، یعنی اس کا حافظہ بھی مضبوط ہے، اس کا کردار بھی بالکل درست ہے۔ اب کردار کے حوالے سے اور بھی کچھ باتیں اہل علم نے اس کے اندر نقل کی ہیں، کردار، اور یہاں تک حدیث کی روایت میں انسان کے کردار کو پرکھا گیا ہے کہ وہ مخروم المروءہ نہ ہو، یعنی ایسی تہذیب والی جو باتیں ہیں، اگرچہ جو شریعت میں فرض واجب نہیں ہیں ان کو اختیار کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، اگر ان کو کوئی چھوڑ دے بھی تو گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن وہ اچھے اخلاق کے تھوڑا منافی ہیں، خلاف اولا کام ہیں، یعنی ان کاموں کو کرنا بہتر نہیں سمجھا جاتا معاشرے کی نظر میں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے کسی راوی کے ثقہ اور معتبر ہونے کے لیے۔ یہ تو ہوئی اس کے کردار کی بات، یعنی ایسی باتیں جو اخلاق عالیہ کے منافی ہوں ان سے بھی وہ شخص محفوظ ہو، ان کو بھی وہ شخص اختیار کرنے والا نہ ہو، جبکہ اس کا عقیدہ سلامت ہو، اس کا دین سلامت ہو، اس کا عمل بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ چیزیں تو بالاولیٰ سب سے پہلے دیکھی جائیں گی۔ حافظے کے حوالے سے یہ کہ اس کا حافظہ کمزور نہ ہو، اس کو غلطی نہ لگ جاتی ہو۔ جو شخص بیان میں غلطیاں کرتا ہے، بات کو کبھی کس طرح بیان کرتا ہے کبھی کس طرح بیان کرتا ہے، اس کے بیان میں تضادات آ جاتے ہیں، تو محدثین اس کو بھی ثقہ اور معتبر قرار نہیں دیتے، اس کو بھی حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو ایسا معتبر راوی جس کا کردار بھی بالکل سچا ہو، جس کا نظریہ اور عقیدہ بھی اسلام کے منافی نہ ہو، ایسا کوئی نظریہ اور عقیدہ اس کے عقائد میں شامل نہ ہو جو اسلام کے منافی ہیں، جو شرک اور کفر تک انسان کو لے جاتے ہیں، تو اس کے حافظے میں بھی مضبوطی ہو، جو اس نے سنا ہے، اگر اس نے زبانی یاد کیا ہے، زبانی بیان کر رہا ہے، تو اس کا
ضبط صدر جو ہے، سینے میں محفوظ رکھنے کی جو قوت ہے وہ اس میں اچھی موجود ہو، اور اگر اس نے لکھا ہے تو اس کی کتاب بھی اس کے پاس حفاظت کے ساتھ موجود، یعنی اس کا وہ رجسٹر، وہ اس کی وہ کاپی جس کے اندر وہ نقل کرتا رہا ہے وہ بھی محفوظ طریقے سے اس نے رکھی ہو، سنبھال کر، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے پاس وہ اس طرح پھرتی رہے اور لوگ اس میں ترمیم اور اس میں کوئی اضافہ کر دیں یا اس میں کوئی کمی کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں راوی کی عدالت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس کے حافظے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ راوی کا حافظہ بھی مضبوط ہو اور اس کا کردار بھی اچھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جن اساتذہ سے اس حدیث کو بیان کر رہا ہے وہ اساتذہ بھی اسی طرح کے اچھے کردار اور مضبوط حافظے والے ہوں، اور الی منتہا ہو، یہی سلسلہ سند کے آخر تک چلا جائے، یعنی صحابی رسول جو بیان کرنے والے ہیں، مثال کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، یا سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، یا عشرہ مبشرہ میں سے کوئی ایک ہے، یا کوئی اور صحابی ہے، ادنا سے ادنا صحابی بھی، سارے کے سارے صحابہ عادل اور ضابط ہیں۔ یہ امت کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے۔ کسی صحابی کے کردار یا ان کے حافظے کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توثیق فرما دی ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کرام کے مجمع سے یہ ارشاد فرمایا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے ہر ایک جو یہاں حاضر ہے وہ ان لوگوں تک میری بات کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے معتبر تھے، سارے کے سارے ثقہ تھے، سارے کے سارے اس چیز کے مستحق تھے کہ ان کی بیان کردہ بات کو قبول کیا جائے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کے سب صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرما دیا۔ باقی صحابہ سے پیچھے تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا ان سے پچھلے طبقات کے جو راوی ہوں، ان کے حافظے اور ان کے کردار کو جانچا اور پرکھا جائے گا محدثین کرام کے اقوال کی روشنی میں۔ اس پر بھی محدثین نے بڑا تفصیلی کام کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر پھر راوی کے ثقہ یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کا راوی خود بھی معتبر ہو، حافظے کے حوالے سے بھی اور کردار کے حوالے سے بھی، اور اپنے جس استاد سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے وہ استاد بھی اسی طرح کا معتبر ہو، حافظے کے حوالے سے بھی اور کردار کے حوالے سے بھی، اور یہی سلسلہ چلتا چلتا صحابی رسول تک پہنچ جائے، یعنی تابعی تک جو تابعی صحابی سے بیان کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہو، ساری سند اسی طرح کی ہو، اور یہ بیان درمیان میں کہیں انقطاع نہ ہو، یعنی سند ایک شاگرد نے اپنے استاد سے بیان کی ہے، اس نے ڈائریکٹ اس استاد سے سنی ہو، درمیان میں کوئی واسطہ حذف نہ ہو گیا ہو، یہ سلسلہ پوری سند تک، یعنی میں نے اپنے استاد سے، میرے استاد نے اپنے استاد سے، اور اس استاد نے اپنے استاد سے، یہ بالمشافہ یہ روایات اس طرح سنی ہوں، تو من غیر شذوذ ولا علہ، اور باقی جو دو شرطیں ہیں کہ وہ شاذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو۔ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے بیان میں راوی تو معتبر ہو لیکن اس کو کسی بیان میں غلطی لگی ہو۔ ایک ہے کہ ایک شخص کے حافظے میں خرابی ہے، اور وہ تو بیان کرتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے جگہ جگہ پہ، اور ایک مضبوط حافظے والا راوی ہے، کبھی کبھار اس سے بھی کوئی چوک ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس پر محدثین کرام تنبیہ فرما دیتے ہیں، اور دوسرے جو راوی ہیں ان کے طبقات کے بیان کرنے والے، ان کے بیان سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کو بیان میں یہاں کوئی وہم ہو گیا۔ کبھی کبھار بہت ذہین فتین آدمی کو بھی بسا اوقات غلطی لگ جاتی ہے، تو اس کا تعین ہوتا ہے دوسرے راویوں کی روایات کو دیکھنے سے، تو شاذ بھی نہ ہو روایت، یعنی دوسرے ثقہ راویوں کے مقابلے میں وہ بالکل مخالف مفہوم والی نہ ہو، یا جو اس سے زیادہ اوثق راوی ہیں، یہ بھی ثقہ راوی ہے لیکن کچھ راوی اس سے بھی معتبر ہیں، بڑے بڑے ائمہ دین ہیں مثال کے طور پر، ان کے مقابلے میں یہ مخالف مفہوم والی روایت اسی روایت کو مخالف مفہوم کے ساتھ نقل کرے گا تو یہ شذوذ ہوگا، اور علت بھی نہ ہو اس روایت میں۔ جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس میں علت بھی نہیں ہوتی۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ بعض جو خامیاں اور خرابیاں ہیں روایت میں وہ ظاہری ہوتی ہیں، کسی راوی کا ضعیف ہونا، کسی راوی کے کردار کا خراب ہونا، کسی سند میں معلوم ہو جانا کہ یہاں انقطاع ہے، اس نے اپنے استاد سے سنا نہیں ہے، اور درمیان میں کوئی اور بندہ تھا جس سے سن کر اس نے اس کا نام گرا دیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو استاد جس سے بیان کیا جا رہا ہے وہ اس شاگرد کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اب ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہو سکا، سند کا انقطاع ہے، اتصال نہیں ہے۔
لیکن کچھ ایسی خامیاں ہوتی ہیں روایت میں جو ظاہر اور واضح نہیں ہوتی. عمومی طور پر دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سند بالکل صحیح ہے، لیکن حقیقت میں وہاں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ارسال خفی ایک ایسی علت ہے جو مخفی ہوتی ہے، جو اس علت میں شامل ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں کوئی علت بھی نہ ہو. تو ارسال خفی کیا ہوتا ہے کہ ایک استاد سے ایک شاگرد بیان کر رہا ہے. اب استاد اور شاگرد کا آپس میں زمانہ بھی ایک ہے، دونوں ایک زمانے میں موجود تھے، لیکن اس شاگرد نے اس استاد سے حدیثیں سنی نہیں ہیں. اب جب ایک عام شخص اس سند کو دیکھے گا کہ دیکھیں یہ فلاں صدی کا بندہ ہے، یہ بھی فلاں صدی کا بندہ ہے، دونوں اور ان کا علاقہ بھی ایک ہے، دونوں ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، اس کے ذہن میں فوراً یہ بات چلی جائے گی ان کا آپس میں ملاقات ہوگی، ظاہر ہے ایک علاقے کے ہیں، ایک دور کے ہیں، ہم عصر ہیں، تو لہٰذا اس نے یہ حدیث سنی ہوگی. لیکن حقیقت میں اس شاگرد نے اس استاد سے کوئی حدیث نہیں سنی ہوتی. تو اسے ارسال خفی کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں انقطاع تو ہے لیکن یہ مخفی قسم کا انقطاع ہے. تو بہرحال صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں: راوی عادل ہو، اس کے کردار میں کوئی خرابی نہ ہو، وہ ضابط ہو، اس کا ضبط ٹھیک ہو، اگر زبانی بیان کر رہا ہے تو اس کا حافظہ مضبوط ہو، اگر رجسٹر یا کاپی جہاں اس نے نقل کیا ہے اپنے استاد سے لکھا ہے وہ اس کے پاس محفوظ و مامون رہی ہو، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اور سند کا اتصال ہو، تیسری چیز سند متصل ہو، درمیان میں سند کے کسی طبقے میں جا کر درمیان میں انقطاع نہ ہو گیا ہو. اور پھر چوتھی چیز اس میں شذوذ نہ ہو. میں نے بتایا کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں سے ان کی مخالفت نہ کر رہا ہو، اس کو غلطی نہ لگ رہی ہو. اور علت نہ ہو، ایسی علت جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، مخفی طور پر. اور کبار محدثین نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، امام دارقطنی نے، امام بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر محدثین نے ان علل پر کام کیا ہے. اب ضعیف حدیث کیا ہے؟ جس میں صحیح حدیث کی 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط یا زیادہ شرطیں رہ جائیں، وہ شرطیں خراب ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں. مثلا راوی کا حافظہ کمزور ہو جائے، روایت ضعیف ہو جائے گی. راوی کا کردار خراب ہو، روایت ضعیف ہو جائے گی. سند کے درمیان اتصال نہ رہا ہو، کہیں انقطاع آ گیا ہو، روایت ضعیف ہو جائے گی. کسی روایت میں شذوذ